جوہر کو تقسیم کر کے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ جوہر جو ذرہ ہے، ذرہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے ذریچے بھی موجود ہیں، ذریچے، ذرے سے چھوٹے ذرے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران. اور اس نے بتایا بھی کہ الیکٹران پر مائنس چارج ہے اور پروٹون کے اوپر پلس چارج ہے اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، ثابت کر کے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ جوہر کا ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس کا بھی ایک سینٹر ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اس کا. اللہ اکبر. تو ایک سائنسداں بولتا ہے کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، اگلا سائنسداں آ کر کے کہتا ہے نہیں، اس ذرے کے بھی ذریچے ہیں، اور جوہر کو تقسیم کر کے بتاتا ہے. قرآن حکیم نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا کہ جوہر قابل تقسیم ہے. جے جے تھامسن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی، حقیقت دیکھ اللہ بتا رہا ہے قرآن، اللہ وما تکون فی شأن. اچھا یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف جو تقسیم ہوئی ہے جوہر کی، ایٹم کی، اگر نہ ہوئی ہوتی تو دنیا کو یہ ترقی نہ ملتی جو آج ملی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ فزکس کیا ہے، طبعیات سے ہم ناواقف ہوتے، لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیمیا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، نہیں جان سکتے تھے، اس لیے کہ الیکٹران ہی کے اوپر تمام برقیات کی بنیاد ہے. اللہ کی کتاب مبین. اصغر من ذلك، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، شارٹر دین ایٹم، شارٹر دین ایٹم. ترجمہ کروں؟ اے ہمارے رسول، آپ کسی بھی حال میں ہوں، وما تکون فی شأن، اور قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں قرآن تلاوت کر رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ اور اس کے اندر آپ مشغول ہوں، استفیضون فی، اس کے اندر آپ مشغول ہوں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کے اوپر ہماری مکمل نگاہ رہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کام میں مشغول ہیں آپ، کون سا عمل کر رہے ہیں، کس کام میں آپ مشغول ہیں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کی زندگی کا ہر زاویہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ میری نگاہوں میں ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وما یعزب عن ربک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تیرے رب سے، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے. عزب مانے پوشیدہ ہونا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ذرے برابر سے، ذرہ برابر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور ذرہ تو چھوڑو، ولا اصغر من ذلک، ذرہ سے چھوٹی چیز بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جوہر قابل انقسام ہے. پھر جے جے تھامسن نے کون سا تیر مار لیا، کون سا تیر مارا؟ فزکس کی بنیاد، کیمسٹری کی بنیاد، برقیت کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی ہے. ہاں کہ یہ کتاب جسے دی گئی تھی وہ عیاشیوں میں مشغول ہے، عیاشیوں میں مشغول ہے. زمین کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ گول ہے. پہلے یہ تھا چپٹی ہے، چپٹی ہے، سپوزیشن تھا. پھر بعد میں تحقیق ہوئی نہیں گول ہے، بعد میں تحقیق ہوئی نہیں گول بھی نہیں ہے، بیضاکار ہے، بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے. انڈا ایک دم گول نہیں ہوتا، انڈا گول نہیں ہوتا. اگر کہہ دیتا کہ گول ہے، کہہ دیتا کہ چپٹی ہے، یہ دونوں چیزیں سپوزیشن کے درجے میں، تھیوری کے درجے میں تھی. قرآن حکیم نے بتایا نہیں، زمین بیضوی ہے، انڈا کار ہے. آیتیں پڑھتا ہوں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. لفظ دہا دیکھے لائے گئے، ہموار کرنے کا معنی ایون، ٹو ایون، ہموار کرنا، ٹو اسموتھ، برابر کرنا. یہ انداز بیان. میں ایک نئی چیز بتانا چاہتا ہوں. آج کل
بچوں کے سامنے جو پیپرز آتے ہیں سوالات کے کیسے ہوتے ہیں؟ آبجیکٹو ٹائپس ہوتے ہیں. ایسا ہے یا ایسا ہے؟ ایسا ہے یا ایسا ہے؟ قرآن حکیم نے سوالات کے یہ انداز آج سے 1400 سال پہلے ہی آبجیکٹو ٹائپ رکھ دیے تھے. افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم ما تمنون، ارائیتم ارائیت. یہ کیا ہے؟ یا تو یہ یا تو یہ ایسا ہے، ایسا ہے. آبجیکٹو ٹائپ سوال ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ عجیب غریب بات نہیں ہے. پورا قرآن اسی طریقے کے سوالات سے بھرا پڑا ہے. یہاں بھی وہی ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اب بتاؤ. سوال لگ دیا گیا. آرام سے بتا سکتا ہے آپ کہ آسمان کا بنانا مشکل ہے بمقابلے انسان بنانے کے. یہ جواب ہی آیا جواب ہے. کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ بھئی آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے. آبجیکٹو ٹائپ. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. بات ختم ہو گئی. آگے فرماتا ہے اللہ رفع سمکا فسواہا. اس کے موٹاپن کو، اس کی بلندی کو اونچا کیا. فسواہا پھر اس کو ہموار کیا، اس کا تسویہ کیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. رات کو تاریک کیا، دن کو روشن کر دیا. والارض بعد ذلك دحاها. اور زمین کو ہم نے بشکل دحیہ بنا دیا. یہ ترجمہ کرتا ہوں. عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہموار کیا. میں ترجمہ نہیں کرتا. یہ زمین کو بشکل دہیا بنا دیا. دہیا شتر مرغ کے انڈے کو بولتے ہیں. وہی بیضا. بیضا مینس انڈا. آپ لوگ اٹھا کر کے دیکھ لو. دہیا مینس انڈا شتر مرغ کا. اب شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جاتا زمین کیسی ہے. بیضا تو اس کا نام ہے. بیضا مانے انڈا. اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایگ، انڈا. عربی میں اس کو بیضا بولتے. بیضا. اور عربی میں دہیا کے معنی ہوتے ہیں شتر مرغ کا بیضا، شتر مرغ کا انڈا. خود دہا لا کر کے قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا کہ زمین بیضاوی ہے، گول نہیں. یہ ہے قرآن حکیم کا لا. اچھا زمین گھومتی ہے. پہلے کیا تھا؟ آسمان گھومتا ہے. یہ نظریات تھے، سپوزیشن تھے. پہلے آسمان گھومتا تھا. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے گھمایا. سائنسدانوں نے اس طرح گھمایا اس کائنات کو کہ لوگوں کی عقلیں گھوم گئی. گھماتے رہے خالی. قرآن حکیم پر غور کرتے تو اتنا گھومنا نہیں پڑتا، اور لوگوں کی عقلیں اتنا چکر نہ کھاتی، اتنا نہ گھومتی. قرآن حکیم نے پہلے بتا دیا کیا چیز گھومتی ہے. پڑھتا ہوں آیت کریمہ. دیکھو زمین کی ایک گردش. پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں، اس کے بعد ثابت کرتا ہوں. زمین کی دو گردشیں ہیں. قرآن حکیم یہ بھی بولتا ہے زمین کی دو گردشیں ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا دو گردشیں ہیں. اور گھومتی ہے گردش، اس کا بھی ثبوت دیتا ہے قرآن. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زمین کے گھومنے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محور پر نہ گھومتی تو رات اور دن پیدا نہ ہوتے. ایک حقیقت ہے. رات اور دن کا پیدا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ the earth moves on its own axis. زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے تو اس کی گردش محوری ہے، اور اس گردش محوری کی وجہ سے رات اور دن کا وجود ہے. اور ایک گردش مداری ہے. یہ مداری جو کھیل دکھاتا نہیں، مدار میں گھومنے کی جگہ. ایک گردش محوری دھر کے اوپر ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے، اور ایک گردش ہے مداری جو سورج کے ارد گرد ہے. سورج کے ارد گرد گردش سے موسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں. موسم متغیر ہوتے ہیں، جاڑا، گرمی، برسات. تو موسموں کو تغیرات بتاتے ہیں کہ زمین کی ایک گردش مداری ہے جو سورج کے ارد گرد ہے، اور دن کا آنا، رات کا چلا جانا. دن کا آنا، رات کا چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی ایک گردش محوری ہے. اب آیت کریمہ دیکھیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دیکھیں غور کیجئے. نہ تو چاند کو اجازت ہے کہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نہ سورج کو اجازت ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے.
یہی میں ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے سورج اور چاند مرد اور عورت ہیں. مرد ہماری اس دنیا کا سورج ہے اور عورت ہماری اس دنیا کی چاند ہے. اب جب سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، چاند سورج کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب عورتوں نے جو ہے مردوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے اور مردوں نے عورتوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے. یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ جو بربادی ہے نا دنیا کی، یہ ایک دوسرے کے مدار میں دخول کی وجہ سے ہے. ایک نقطہ ہے جو بیان کر دیا. آئیے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ قمر کے مدار میں گھس سکے، اور قمر کو یہ اجازت نہیں، چاند کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں گھس سکے. کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون. سورج، چاند، زمین سب اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اور قرآن حکیم کہتا کلن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، سورج، چاند، رات، دن، اور ہر ایک اپنے مدار میں. اور گھومنے کا طریقہ بتایا گیا، گھومنے کا انداز بتایا، گھومتے کیسے تیر رہے ہوں. سائنسدانوں سے پوچھئے، یہ جو گھوم رہے ہیں گھومنے کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے آدمی تیر رہا ہو پانی کے اندر. سبح، عربی میں سبح کہتے ہیں تیرنے کو، بالکل وہی انداز ہے گھومنے کا مداروں کے اندر. اللہ اکبر، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ چلنے کا انداز کیا ہے؟ بالکل جیسے کچھ چیز تیر رہی ہو خلا کے اندر. اچھا، تو ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں. چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تبھی تو رات اور دن پیدا ہو رہے ہیں. اگر وہ نہ گھومے تو رات اور دن نہیں پیدا ہو سکتے. اچھا، کلن فی فلکن کو الٹا کرو، کلن فی فلکن، کاف لام، کل فی لام کاف، کلن فی فلکن، کاف لام، فی یہ، فی لام کاف. اب الٹا پڑھو، کاف لام فی یہ، فی لام کاف. ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن، ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن. بتا دیا گیا کہ اس کی دو گردشیں ہیں، ایک گردش محوری ہے، ایک گردش مداری ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز اور قرآن حکیم کے بیان کا انداز. ہے تو بنیادی طور پر وہ ہدایت کی کتاب، لیکن ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے. چاند پر آدمی پہنچ جائے گا. میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے، اور دیکھیں استدلال کیسا ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. بتا دیا گیا کہ چاند پر پہنچ جاؤ گے طبق در طبق ہو کر کے، اور کون پہنچے گا؟ پہلے کافر لوگ پہنچیں گے. یہ بھی بتایا گیا، کافر پہلے پہنچیں گے. والقمر اذا اتسق، قمر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف، رکب مانے سواری، سوار ہو کر کے. اب کیسی سواری ہوگی؟ تمہارے زمانے کے مطابق ہوگی. سوار ہو کر کے تم ایک طبق سے. اور ان جو لفظ آیا جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں تجاوز کے لیے آتا ہے. جیسے میں بولوں رمیت السهم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. ان کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی. رمیت السهم عن القوس، میرے ہاتھ میں کمان ہے، تیر کمان کے اوپر تھی، میں نے تیر کو پھینک دیا کمان سے، تو وہاں ان استعمال ہوتا ہے. اور عربی کی گرامر کی مشہور کتاب شرح میں تعامل کے اندر لکھتا ہے وَعَن لِلتَّجَاوُز، ان تجاوز کے لیے آتا ہے، یعنی ایک طبق سے متجاوز ہو کر کے دوسرے طبق پر پہنچو گے، وہ بھی کسی سواری میں، اور پہنچنے والے کون ہوں گے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کافر لوگ پہلے پہنچیں گے. قرآن حکیم کے بیان کا یہ انداز ہے. اشارات ہیں. ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، غور و فکر کا. کیوں؟ ایک عام سوال پوچھتا ہوں. قرآن حکیم کہتا ہے
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، قرآن پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہن عطا فرمایا ہے۔ اب جب ذہن دے دیا ہے تو ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے غور و فکر ضروری ہے، ورنہ غور و فکر نہیں کرے گا دماغ تو اس کا جو وظیفہ ہے وظیفے سے معطل ہو جائے گا۔ لہذا ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم قرآن پر غور کرو، اس سے تمہارے ذہن کو نشو و نما ملے گی اور تمہارے ذہن کی تربیت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن حکیم پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی جامع کلام ہے، بہت ہی جامع کلام ہے۔ انگریزی کے اندر ایک طرز ادا ہے بولنے کی، ایک اسٹائل آف ٹاکنگ ہے، اسٹائل آف اسپیکنگ ہے، اسٹائل آف رائٹنگ ہے، ایک طرز ادا ہے انگلش کے اندر، کیا اس کو انگلش میں بولتے سجیشن، سجیشن سجیشن بولتے اس کو، اور اردو میں اس کو عربی میں ایما بولتے، ایما، الف یہ بیم الف حمزہ، ایما۔ سجیشن جو ہوتا ہے نا ایما، یہ کنایا سے ابلغ ہوتا ہے، عمیق کنایا، اس کو سجیشن کہتے ہیں۔ سجیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا اوریٹر یا اسپیکر خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے، خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے، بہت سارے خیالات کو اشاروں میں بول جاتا ہے، خیال کے ایک پہلو کو بتاتا ہے اور بقیہ خیالات کے پہلوؤں کو اشارے میں بیان کر دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے۔ اب قوت تخیل جو انسان کی ہے، قرآن حکیم مہمیز کرتا ہے کہ یہ جو اشارات ہیں، ان اشارات کے خانوں میں اپنی قوت تخیل سے رنگ بھرتا چلا جا، صرف خیال کا